کاش کہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہی ہوتا، پولیس والے ان کو اٹھانے تو آ جاتے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس ریلیف فنڈ میں بھرپور حصہ لیں، اور اس میں آپ کی حصہ داری اس بات کی نوید ہوگی کہ یہ قوم زندہ ضمیر کی حامل ہے، اور اس قوم میں جذبہ سلامت ہے، اور یہ قوم جانتی ہے کہ مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیلاب زدگان مطلب 2022 میں جو سیلاب آیا ہے، تقریباً آدھا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈوب چکا ہے، اور جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھ جامع مسجد الہدیٰ اہل حدیث محلہ مومن آباد کے زیر اہتمام یہ مسجد جامع مسجد الہدیٰ مسجد میں جس طرح 2005 میں یہاں پہ زلزلہ زدگان کے لیے آواز بلند ہوئی، یہاں سے وہاں کے لیے کافی زیادہ امدادی سامان بھی دیا گیا، اور یہاں سے نقدی جو پیسے وہ بھی بھیجے گئے، اور کھانے کی اشیاء بھی بھیجی گئی۔ اسی طرح آج بھی یہاں پہ انہوں نے یہ انتظامات کیے ہیں، یہاں پہ یہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ سیلاب زدگان کے لیے۔ ہمارے ساتھ مسجد کے صدر امین صاحب اس وقت موجود ہیں۔ جی شیخ، آپ ماشاءاللہ ہمیشہ آپ پیش رہے ہیں، کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی آفت آتی ہے پاکستان پہ تو آپ ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ آپ کی یہ جماعت جو ہے مومن آباد کی، یہ کس حد تک تعاون کرتی ہے؟ الحمدللہ کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں جماعت مومن آباد نے بہت بڑا حصہ ڈالا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو زیورات کی مد میں ہمیں اور خواتین نے اس میں حصہ ڈالا تھا، اس سونے کو پگھلا کر ریفائن کر کے جو ویٹ ہوا تھا وہ 10 تولے سے زیادہ۔ الحمدللہ اس کی رقم اور جو رقم اس وقت نقد ہوئی تھی وہ بھی تقریباً اس سے زیادہ کی تھی۔ تو اس وقت 2-3 ٹرک پہلے بھیجے گئے راشن وغیرہ کے، بعد میں ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پیسے ہیں وہ مستحق مریضوں تک خود پہنچائے جائیں، تو ہم پھر مظفر آباد میں گئے۔ اچھا، اس وقت جو ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کس حد تک آپ یہاں پہ چندہ اکٹھا؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو فنڈ ہے وہ اکٹھا ہو۔ ہمارا ویسا ٹارگٹ تو ہے 30 لاکھ کا، ہم نے اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، میں نے دیکھا ہے، مطلب باہر سپیکروں میں آپ کے اعلانات ہو رہے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرا ہے، مطلب اس وقت تک کتنی جو اماؤنٹ ہو گئی ہے؟ 3 لاکھ سے زیادہ اماؤنٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ یعنی کہ یہ جماعت کافی زیادہ ماشاءاللہ یہاں سے 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں 3 لاکھ کی اماؤنٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ہمارے لوگ بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے حصہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری توقعات سے بڑھ کر لوگ اس ریلیف فنڈ میں حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قوم جو ہے ہمیشہ کی طرح اس نیک جذبے سے پاکستان کو بحال کرنے کے لیے، اور جو گرے پڑے لوگ ہیں، جو بے بس ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، جن کے جانور تک بہہ چکے ہیں، اور جن کے لوگ بھی ملبے تلے دب چکے ہیں، انشاءاللہ ان مستحق تک پہنچیں گے، مستحق لوگوں تک پہنچیں گے، اور ان کی بحالی کا بالکل اپنا حصہ جو ہے نا ڈالیں گے۔ اچھا، زلزلہ زدگان جب امداد آپ نے یہاں سے بھیجی تب ہم نے دیکھا کہ آپ نے یہاں پہ لوگوں نے بسترے وغیرہ ہر چیز بھیجی، لیکن اس بار جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نقدی جو رقم ہے وہ ملے۔ اس وقت ہم نقدی اور راشن کی صورت میں نہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ بلکی میٹیریل بن جاتا ہے، اس وقت تو ان کو کھانے کے لیے کھانے کی اشیاء چاہیے، اور یہ جو چیزیں ہیں نا انشاءاللہ ہم ان کی ضرورت کی چیزیں ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل ناظرین، جامع مسجد الہدیٰ اہل حدیث محلہ مومن آباد، جس کے ملحقہ میں تو کہوں گا سمندر روڈ، آئرن مارکیٹ، قائد اعظم مارکیٹ، ماشاءاللہ پھر یہ مسجد میں مطلب جب آوازہ بلند ہوتا ہے کسی خطیب کا، کسی امام کا یا کسی صدر کا اسپیکروں میں، تو یہاں پہ سنی جانے والی بات کو یقیناً وہ ہم اس کو خوشی نہیں کہتے، مطلب اس وقت جو ہے کہ یہ پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی خوشی کی بات نہیں، یہ مطلب سیلاب زدگان کے متعلق مطلب اس وقت ان کو ضرورت ہے، کس لحاظ سے اس وقت آدھا پاکستان تقریباً ڈوب چکا ہے، تو اس وقت مسئلہ یہی ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ لمحہ فکریہ عورتیں یہاں آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کس طرح جگایا جائے
تو بالکل یہ لمحہ فکریہ اور ہم جو ہے اس پیغام کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اور اس مطلب لمحہ فکریہ آپ مطلب اس وقت سیاستدان کدھر لگے ہوئے ہیں, آپ اس طرف لگے ہوئے ہیں اور سیلاب زدگان اس وقت مر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو سچا پاکستانی ہے اس کا تو دل تڑپ جاتا ہے جب وہ نیوز سنتا ہے, ان مناظر کو دیکھتا ہے کہ 5 بندے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو بحال کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچ رہا, اور وہ دریا کی بے رحم موجوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اور کوئی آدمی ملبے تلے دبا ہوا ہے اور اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے. جی بالکل. الحمدللہ ہماری افواج بھی کوشش کر رہی ہے اور ہمارے جو ہمدرد سیاستدان ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب سے توقع کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جی ناظرین, پاکستانی میں بہت زیادہ جذبہ ہے اور میں تو کہوں گا وہ کسی نے پوسٹ کے اوپر لکھا تھا 5 افراد جو وہاں پہ سیلاب زدگان میں وہ میرے خیال سے 5-6 گھنٹے وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں, پھر وہ آخرکار ان کی وفات ہوئی. کس لحاظ سے ہوئی وہ آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں. کسی نے اس کے اوپر لکھا تھا کاش کہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہی ہوتا, آخر پولیس والے ان کو اٹھانے تو آ جاتے. یہ کتنے لمحہ فکریہ کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جذبہ جو ہے بیدار کرنا ہوتا ہے لیڈروں نے. اگر لیڈر پہل کریں, اگر لیڈر آگے بڑھیں اور جذبے کے ساتھ, تو اس پاکستان میں اتنی زرخیز زمین ہے, اتنی نم ہے اس زمین میں کہ آپ آواز دیں گے تو لوگ جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں گے اور آپ کے ساتھ پوری مدد کریں گے. جی ناظرین, ٹارگٹ 30 لاکھ کا ہے اور ظاہری بات ہے نقصان ان کے کافی زیادہ ہوئے ہیں. یہ 30 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ایک میں تو کہوں گا سوئی کے برابر ہے ان کے لیے. لیکن ناظرین, جامع مسجد الہدیٰ اہل حدیث نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے جس طرح زلزلہ زدگان سیلاب زدگان کے لیے بھی اسی طرح یہ اپنی کوشش کو اس وقت اولین ترجیح اسی طرف ہے کہ یہ ان کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ویڈیو بھی دکھاتے ہیں جس لحاظ سے, اور کچھ ہی وقت میں. السلام علیکم جی, امین صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی. کتنے ہو گئے جی اس بار پیسے آج کے دن؟ 7.5 لاکھ ماشاء اللہ. ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 7.5 لاکھ آج ماشاء اللہ. کچھ زیورات بھی آئے ہیں آپ کے تو؟ ہاں جی, چھوٹے کوکا ہے ایک. جی اور والی ہے کوکا. اچھا ماشاء اللہ. ناظرین یہ مومن آباد کی عوام اور ظاہری بات ہے ہر طرف سے لوگوں نے پیار کیا ان کے ساتھ, اور ظاہری بات ہے سیلاب زدگان کی جو مدد ہے وہ اولین ترجیح ہے اس وقت ملک پاکستان میں جس حساب سے. اور انشاءاللہ کل کو بھی یہ فنڈ والا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے, تو آپ بالکل جہاں بھی ان کے ساتھ تعاون ہو سکے آپ کریں. تو مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.